السلام علیکم۔ اپنے وقت میں قائد اعظم پورے بامبے شہر میں واحد مسلمان وکیل تھے اور عمر تھی صرف 20 سال۔ ہونہار اور ذہین اتنے تھے کہ بار آف انگلینڈ نے انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ قائد اعظم گئے اور اپنی حیران کن صلاحیتوں سے چھا گئے۔ سر فیروز شاہ جیسا مشکل ترین کیس لڑا اور اس طرح جیتا کہ بیرسٹر ہونے کے باوجود خود فیروز شاہ حیران ہو گئے۔ انہی شاندار صلاحیتوں کی بنیاد پر جب انہیں قانون کے لیے ایک دنیا سمجھا جانے لگا، یعنی ورلڈ آف لا کہا جاتا تھا ان کو، وہ قانون سمجھتے تھے، دلیل میں طاقت تھی، انداز دھیما تھا اور دل نشین تھا، اور لہجہ اعتماد سے بھرا ہوا۔ شہرت اب ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ مئی 1900 میں انہیں پریزیڈنسی مجسٹریٹ اپوائنٹ کر دیا گیا۔ یہ بڑا شاندار اور پروکار عہدہ تھا۔ اس ابھرتے ہوئے قانون دان نے مگر جلد ہی اسے استعفیٰ دے دیا۔ قائد کی منزل کچھ اور تھی۔ پوچھا گیا 1500 روپے ماہوار وظیفے والے اس منصب کو آپ نے کیوں چھوڑا جبکہ لوگ اس عہدے کے لیے ترستے ہیں؟ فرمایا، میں 1500 روپیہ روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ یہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح، قانون کی دنیا کا ایک استثناء، ایک تاریخ ساز شخصیت جنہوں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ جناح ایک شاندار کردار کے مالک تھے، نڈر بہت تھے اور خود اعتمادی ان میں بلا کی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بامبے ہائی کورٹ کے فل جج کا ان کا سامنا تھا۔ قائد اعظم دلیل دے رہے تھے کہ شام کے 5 بج گئے۔ عدالت کا وقت ختم ہو رہا تھا اور دلائل دیتے دیتے یکا یک قائد اعظم رک گئے۔ چیف جسٹس بامبے ہائی کورٹ نے کہا، مسٹر جناح، کتنی دیر اور لگے گی اور آپ کے کتنے دلائل باقی ہیں؟ قائد اعظم نے پروکار کہا، 15 منٹ مائی لارڈ۔ چیف جسٹس نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے 15 منٹ زیادہ بیٹھیں گے، آپ اپنے دلائل آج ہی مکمل کریں۔ قائد اعظم نے کہا، نہیں مائی لارڈ، میں مزید دلائل جاری نہیں رکھ سکتا، آپ مجھے اگلی تاریخ دے دیں، دراصل میری کچھ اور اپوائنٹمنٹس ہیں۔ یہ سن کر چیف جسٹس کو برا لگا اور بامبے ہائی کورٹ عدالت بیٹھی ہوئی تھی، چیف جسٹس بیٹھا ہوا تھا اور قائد اعظم کہہ رہے تھے کہ میری کوئی دوسری اپوائنٹمنٹ بھی ہے۔ غصے میں اور طنزیہ انداز میں چیف جسٹس نے کہا، مسٹر جناح، ہم سب کی دوسری اپوائنٹمنٹس ہیں۔ پورے اعتماد کے ساتھ قائد اعظم نے کہا، مائی لارڈ، آپ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ میں اپنی اپوائنٹمنٹس کو احترام کرتا ہوں۔ یہ قائد اعظم کے اس دور کی بات ہے جب قائد اعظم ایک نوجوان وکیل تھے۔ پاکستان بننے کے بعد گورنر جنرل بنے تو دوسروں کی مصروفیات کا احترام اپنے ذہن میں اسی طرح ملحوظ رکھا۔ گورنر جنرل بننے کی بات ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ٹیلر یعنی درزی کو رکا لکھ کر بھیجا، 2:30 بجے مجھ سے ملاقات کرو، لیکن اگر تم نہیں آ سکتے تو میرے سیکرٹری کو رنگ کر کے اپنی آسانی کے مطابق کوئی دوسری اپوائنٹمنٹ لے لو۔ تو خواتین و حضرات، یوں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے ہاں ایک درزی کا بھی احترام تھا کہ اگر اس کی کوئی اور اپوائنٹمنٹ ہے تو اس کا احترام کیا جائے، اور قائد اعظم اس میں مخل ہونا نہیں چاہتے تھے۔ قائد اعظم کی پیشہ ورانہ کردار کا یہ عالم تھا کہ ایک انگریز جج جسٹس بیلگنان نے قائد اعظم کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے تمام تجربے نے مسٹر جناح سے زیادہ سچا آدمی نہیں دیکھا۔ وکالت میں کردار کا یہ عالم تھا کہ ایک ہندو کلائنٹ قائد اعظم کے پاس آیا کہ آپ میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم کی یہ عادت تھی اور یہ اصول تھا کہ پہلے وہ سارا کیس پڑھ لیتے تھے اور پھر فیصلہ کرتے تھے، اور اگر ان کو کیس میں سچائی نظر آتی تو وہ مقدمہ لڑتے ورنہ انکار کرتے تھے۔ مقدمہ پڑھنے کے بعد قائد اعظم نے اپنے کلائنٹ سے کہا کہ میں تمہارا کیس لڑوں گا اور مجھے امید ہے کہ 10 پیشیوں میں میں تمہارا مقدمہ ختم کر سکتا ہوں، لیکن ہر پیشی کا میں 500 روپیہ لوں گا۔ ہندو کلائنٹ نے فوراً 5000 نکالا اور قائد اعظم کو تھمایا اور تمام رقم ایڈوانس میں پیش کر دی۔ لیکن 3 پیشیوں میں قائد اعظم نے نہ صرف یہ کیس ختم کر لیا بلکہ جیت لیا۔ جب یہ کلائنٹ خوشی خوشی قائد اعظم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا تو قائد اعظم نے 3500 روپیہ جن کی پیشیاں نہیں ہوئی تھی اس کو واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ تم رکھ لو۔ کلائنٹ نے کہا کہ جناب، یہ آپ کی پیشہ ورانہ مہارت ہے جس کی وجہ سے آپ نے 10 کی بجائے 3 پیشیوں میں مقدمہ نہ صرف ختم کر دیا بلکہ جیت لیا ہے، تو اس رقم کے آپ ہی حقدار ہیں۔ جواب میں قائد اعظم نے فرمایا کہ جناح صرف وہی لیتا ہے جس کی اس نے محنت کی ہوتی ہے۔
پاکستان بائندہ باد.